میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ میرے ساتھ مل کر خدا کا کلام سیکھتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہے بائبل حقیقتاً خدا کا الہام۔ خدا کے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہمیں ایک ایسا اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح کی بہن اور بھائی بن جاتے ہیں وہ لوگ جو اس کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی یسوع کے بھائی اور یسوع کی بہن بنے تو ضروری ہے کہ آپ خدا کا کلام سنتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ خدا کا کلام سننا یعنی خدا کی بات سننا، اور جب ہم لوگ خدا کا کلام سنتے ہیں تو سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، جس سے آپ میں ایمان بھی پیدا ہوا ہے، اور نہ صرف ایمان پیدا ہوا ہے بلکہ آپ ایک اعلیٰ رشتے میں بندھ گئے ہیں۔ جب آپ نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا، جب آپ نے یسوع مسیح کے بارے میں جانا، تو آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور لکھا ہے جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور جب ہم خدا کی فرزندیت میں آ جاتے ہیں تو ہم آسمان کی بادشاہت کے وارث ہو جاتے ہیں۔ آئیے مل کر سیکھتے ہیں بائبل حقیقتاً خدا کا الہام۔ ہمیں بائبل مقدس کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے خدا کا کلام ہے۔ بائبل حقیقتاً خدا کا الہام ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہمارے لیے عین خدا کا کلام ہے۔ فلاسفر بہت سے سوالات پوچھتے ہیں جن کا جواب خدا ہمارے لیے کلام مقدس میں سے دیتا ہے۔ زندگی کا کیا مقصد ہے؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ کیا موت کے بعد زندگی ہوگی؟ میں آسمان کی بادشاہی میں کیسے جا سکتا ہوں؟ دنیا بدی سے کیوں بھری ہوئی ہے؟ مجھے کیوں اچھائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ اہم سوالات کے علاوہ بائبل مقدس ایسے معاملات میں بھی عملی نصیحت کرتی ہے، جیسے کہ مجھے شریک حیات میں کیا خوبیاں ڈھونڈنی چاہیے، میں ایک کامیاب ازدواجی زندگی کیسے حاصل کر سکتا ہوں، میں ایک اچھا دوست کیسے بن سکتا ہوں، ہم اچھے والدین کیسے بن سکتے ہیں، کامیابی کیا ہے اور میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں، میں کیسے بدل سکتا ہوں، زندگی میں سب سے اہم کیا ہے، میں کیسے زندگی گزار سکتا ہوں کہ بعد میں مجھے پچھتاوا نہ ہو۔ ایسے تمام سوالات کا جواب آپ بائبل مقدس سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ بائبل مقدس کا مطالعہ کیا جائے، بائبل مقدس کو ہر روز بلا ناغہ پڑھا جائے۔ ہمیں اس لیے بائبل مقدس کو پڑھنا اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ مکمل طور پر قابل اعتماد اور لا خطا ہے۔ بائبل محض اخلاقی تعلیم ہی نہیں دیتی، بلکہ ہم اس کی طرف سے کی گئی سینکڑوں پیش گوئیوں کی جانچ پڑتال کرنے کے ذریعے، اس میں درج تاریخی واقعات کی جانچ پڑتال کرنے اور اس کی طرف سے بیان کردہ سائنسی حقائق کی جانچ پڑتال کرنے کے ذریعے سے اس کی تصدیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں بائبل میں غلطیاں ہیں، وہ سچ کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ یسوع نے ایک دفعہ کہا تھا، آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تمہارے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل۔ تب اس نے مفلوج کو شفا دینے کے ذریعے ثابت کیا کہ اس کے پاس گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، اور گناہ معاف کرنا ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ ایسے ہی ہم پر یہ ظاہر کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ معاملات جن کو ہم جانچ سکتے ہیں، جیسے کہ تاریخی، سائنسی اور نبوتی سچائیوں میں خدا کا کلام خود کو سچا ثابت کرتا ہے، اسی طرح روحانی معاملات میں بھی جن کو ہم اپنے حواس سے جانچ نہیں سکتے، خود کو سچا ثابت کر سکتا ہے۔ ہمیں بائبل مقدس کو پڑھنا اور اس کا مطالعہ اس لیے بھی کرنا چاہیے کیونکہ نہ تو خدا بدلا ہے اور نہ انسان کی فطرت بدلی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمارے لیے اتنا ہی برحق ہے جتنا کہ اس وقت تھا جب یہ لکھا گیا تھا۔ اگرچہ انسان کا طرز زندگی بدلا ہے مگر اس کی فطرت، اس کی خواہشات نہیں بدلی۔ جب ہم بائبل مقدس کے تاریخی واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چاہے ہم انفرادی یا معاشرتی تعلقات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں۔ واعظ 1 باب آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، جو ہوا وہی پھر ہوگا، اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی،
اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں، اور جبکہ مجموعی طور پر بنی نوع انسان غلط جگہوں پر اطمینان اور محبت کی تلاش کر رہا ہے، خدا ہمارا رحیم اور مہربان خالق ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز دیر پا خوشی کا باعث ہوگی۔ اس کا واضح کلام یعنی بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع نے اس خوشی کے بارے میں کہا تھا۔ متی 4:4 آیت میں لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم بھرپور زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جیسا کہ خدا کی بھی یہی مرضی ہے تو ہمیں ضرور ہی خدا کے لکھے ہوئے کلام کو سننا اور اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں اس لیے بھی بائبل مقدس کو پڑھنا اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ارد گرد بہت سی تعلیمات بھی موجود ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں ایسا پیمائشی آلہ مہیا کرتی ہے جس سے ہم سچائی اور گمراہی میں فرق کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کیسا ہے۔ خدا کے بارے میں غلط تصور رکھنا بت پرستی یا جھوٹے معبودوں کی عبادت کے مترادف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں جو کہ خدا نہیں ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی شخص یقینی طور پر آسمان کی بادشاہی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ نیک بننے یا بپتسمہ لینے یا کسی طرح کے اور کام کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ یوحنا 14:6 میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ان آیات میں خدا کا کلام یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ رومیو 5:6-8 میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے گا۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ بائبل خدا کی پیروی کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 3:17 میں لکھا ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ افسیوں 6:17 میں لکھا ہے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ عبرانیوں 4:12 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ بائبل ہمیں یہ جاننے میں مدد کرتی ہے کہ گناہ اور اس کے حتمی نتائج سے کیسے بچا جائے۔ دوسرا تیموتھیوس 3:15 میں لکھا ہے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں۔ خدا کے کلام پر دھیان و گھیان کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے زندگی میں ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ یشوع 1:8 میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یعقوب 1:25 میں لکھا ہے، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں زندگیوں میں گناہ کو دیکھنے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہماری زندگی میں ہمیں استادوں سے زیادہ دانشمند بننے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بائبل ہمیں اپنی زندگی کے سالوں کو کاموں پر ضائع کرنے سے روکتی ہے جو نہ تو اہم ہیں اور نہ ہی دیر پا۔ بائبل مقدس کا پڑھنا اور اس کا مطالعہ کرنا ہمیں گناہ آلود آزمائشوں میں تکلیف دے پر لگے ہوئے پرکشش چارے سے آگے تک دیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس طرح ہم خود غلطیاں کیے بغیر دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ تجربہ ایک اچھا استاد ہے، مگر جب گناہ سے تجربہ حاصل ہوتا ہے تو یہ بہت ہی سخت استاد ثابت ہوتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا بہت بہتر ہے۔ سیکھنے کے لیے بائبل میں بہت سے کردار ہیں،
जिन में से कुछ अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ औकात में अच्छे और बुरे दोनों नमूने के तौर पर देखे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर दाऊद का जाती जूलियत को शिकस्त देना हमें ये सिखाता है खुदा सबसे बड़ा है, उनसे भी जिनका सामना करने को खुदा हमें कहता है। जबकि दाऊद और बत्सबा का नाजायज़ ताल्लुक हम पर ज़ाहिर करता है कि एक गुनाह आलूद खुशी के लम्हे का नतीजा कितना देर पा और खौफनाक हो सकता है। बाइबल एक ऐसी किताब नहीं जिसको महज पढ़ा जाए, बल्कि ये किताब गहरा मुताला करने के लिए है ताकि इसकी तालीमात का इतलाक ज़िंदगियों पर किया जा सके, वरना ये ऐसे ही है जैसे खाने को चबाए बगैर निगल जाना और फिर उसको उगल देना, जिससे कोई ताकत हासिल नहीं होती। बाइबल खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम भी कुदरत के कवानीन की तरह मरबूत है। हम इसको नज़रअंदाज तो कर सकते हैं, मगर ऐसा करने से हमारा ही नुकसान है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कशिश शकल के कानून को नज़रअंदाज करने से नुकसान उठाएंगे। हमारी ज़िंदगियों में बाइबल की अहमियत पर इससे ज़्यादा जोर नहीं दिया जा सकता। बाइबल के मुताला करने के अमल का मुआजना सोने की कान कनी से किया जा सकता है। अगर हम सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करते हैं और महज नदी में कंकरों को ही छानते हैं तो हमें सोने के कुछ ज़र्रात ही हासिल होंगे। अगर हम सोने को खोदने के लिए वाकई सख्त मेहनत करते हैं तो हम अपनी कोशिश से बहुत अच्छा अजर हासिल कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता कायम हो, आप खुदा के बेटे और बेटियां बने, आप यीशु के भाई और बहन बने, तो ज़रूरी है खुदा का कलाम सुने और उस पर अमल करें और अपने लिए खुदा से बरक़ात को हासिल करें। खुदा के कलाम को हर रोज़ की बुनियाद पर पढ़ना और सुनना और उस पर अमल करना हर रोज़ आपके लिए बरकत का बायस ठहरेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। जिन लोगों को खुदा के इस कलाम की ज़रूरत है उनके साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें।